کرتا ہے، انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک اہم بات سن لیجئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کفار مکہ نے، دشمنان مکہ نے کہا کہ اے محمد کہو تم عذاب مانگو اللہ سے، دیکھیں گے عذاب کیسے ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان لوگوں کے اندر موجود رہیں گے ہم ان پر عذاب نہیں نازل کریں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک یہ بندے توبہ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک ان پر ہمارا اللہ کا عذاب آسمان سے نہیں آئے گا۔ میرے معزز حاضرین، آج جو اللہ کا عذاب میرے اور آپ کے سر پر منڈلا رہا ہے، چاہے مہنگائی کی شکل میں ہو، چاہے کرونا کی شکل میں ہو، چاہے فسادات کی شکل میں ہو، چاہے مسجدوں پہ حملہ کی شکل میں ہو، چاہے مسلمانوں کی عزت و آبرو کے کھلواڑ کی شکل میں ہو، یہ ساری وجوہات ہم نے توبہ استغفار کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کریں گے، اللہ کے دربار میں گڑ گڑائیں گے، ہر آدمی انفرادی طور پر توبہ استغفار کرنا ہے، کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے، صبح سے شام تک میری اور آپ کی زندگی میں کبھی ہم آنکھوں کا گناہ کرتے ہیں، کبھی زبان کا گناہ کرتے ہیں، کبھی کان کا گناہ کرتے ہیں، کبھی ارادوں کا گناہ کرتے ہیں، کبھی ہاتھ اور پیر کا گناہ کرتے ہیں۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ قدم قدم پر توبہ استغفار کرتے رہے۔ یہ توبہ استغفار نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ انگنت لاتعداد درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، خصوصاً امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، الحمدللہ آج ہم نے قرآن مکمل کر لیا، قرآن کی تلاوت کو ہم نے تراویح میں مکمل سن لیا۔ ہم نے 29 راتوں میں قرآن کو مکمل سماعت فرما لیا، جبکہ اس قرآن کے نزول کو اللہ رب العالمین نے 23 ایئرس رکھا تھا۔ بسپر 3 سال کی مدت میں جو قرآن نزول کیا گیا، نازل کیا گیا، اس قرآن کو ہم نے صرف اور صرف بسپر 9 گھنٹوں میں ختم کر دیا۔ بسپر 9 دن، ہر دن کا 1 گھنٹہ، جو بسپر 9 گھنٹوں میں ہم نے قرآن کو مکمل کر لیا۔ دعا ہے کہ بار الہ ہمارے اس قرآن کے مکمل کرنے کو قبول فرمائے۔ حشر کے دن اور خبر میں اللہ رب العالمین اس قرآن کی سفارش کو جو حبیب کائنات نے بتایا، اللہ اس کا مستحق مجھے اور آپ کو بنائے، آمین۔ منفرد ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، منفرد ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بچائے گا قطرہ تیرا، نار دوزخ کو بجھائے گا قطرہ تیرا۔ ایک اور شعر آپ کے حوالے، اس کے بعد میں اپنے خطاب کو شروع کروں۔ کبھی سائنس کو الزام دیتے ہیں، کبھی سائنسدانوں کو الزام دیتے ہیں، کبھی سائنس کو الزام دیتے ہیں، کبھی سائنسدانوں کو الزام دیتے ہیں، حقیقت میں گناہوں سے زمین کانپتی ہے جسے انسان زلزلوں کا نام دیتے ہیں۔ معزز حاضرین، انشاءاللہ جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں، یہ موضوع ہے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت جو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی ایک عظیم نعمت جو اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کو نوازا ہے، اس نعمت کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جو نعمت
انسان کو اللہ نے جو نعمت نوازا اس میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے۔ ایمان کی دولت اللہ کی روح زمین پر تمام انسانوں کو دی گئی نعمتوں میں سب سے پہلی نعمت ہے۔ اس ایمان کی دولت جس بندے کو مل گئی، اس بندے کو اس کے بعد ایک اور نعمت کی ضرورت رہتی ہے، وہ ہے توبہ استغفار کی نعمت۔ جس بندے کو اللہ رب العالمین توبہ استغفار کی توفیق بخش دے، سمجھو کہ اسے اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت سے نواز دیا ہے۔ اسی نعمت کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں۔ حقیقت میں یہ عنوان رمضان کی ابتدا میں ہوتا تو بڑا اچھا تھا، تاکہ میرے اور آپ کے گناہوں کو معافی مانگنے کے لیے کچھ ایام ملتے، لیکن پھر بھی الحمدللہ آج بھی کوئی اللہ کا بندہ، آج بھی کوئی اللہ کی بندی اللہ کے دربار میں گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی توبہ مانگے، اللہ بعید نہیں کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ تو لہٰذا حاضرین، جس نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین مجھ تک اور آپ تک پہنچایا گیا، اس نبی کے ذریعے اس بات کی بھی اطلاع اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ انسان نیکی کرنے والوں کو کیا بدلہ ملے گا، گناہ کرنے والوں کو کیا بدلہ ملے گا۔ اور اللہ نے یہ بھی قانون سنا دیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہارے سامنے دونوں راستے کھول کر رکھ دیا۔ تم میں جو بندہ چاہتا کہ گناہ کی طرف لپکے وہ اپنے انجام کو پائے گا، تم میں جو بندہ چاہتا گناہوں سے محفوظ رہ کر نیکیوں کو لوٹ لے وہ اس کا انجام ضرور پائے گا۔ نیکی کرنے والا اپنے نیکی کا بدلہ پائے گا، گناہ کرنے والا اپنے گناہ کا بدلہ ضرور پائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کا کرم و احسان ذرا سماعت فرماتے چلیں کہ میری اور آپ کی زندگی میں اللہ رب العالمین جو رحم الراحمین ہے، اس اللہ رب العالمین کا احسان ایک اور آپ سنتے چلیے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں نیکی اور برائی کا فیصلہ، نیکی اور برائی کی پہچان میرے اور آپ کے سامنے رکھا، اسی اللہ نے شریعت میں قانون رکھا، ایک قانون رکھا، ایک فرق رکھا گناہ اور نیکی کے درمیان۔ انسان سے غلطی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین ایک غلطی کے بدلے میں کتنے گناہ لکھتا بھائی؟ ایک گناہ لکھتا ہے۔ اسی کے مقابلے میں جب انسان نیکی کرتا ہے، جب انسان اچھا کام کرتا ہے، کوئی خیر کا کام کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ کتنی نیکیاں لکھواتا ہے؟ کم از کم 10 لکھواتا ہے۔ جزاک اللہ، کم از کم 10 لکھواتا ہے۔ دیکھیے اللہ کا عدل، دیکھیے ادھر اللہ کا فضل، دیکھیے اللہ کا عدل یہ ہے انسان گناہ کرے، ایک غلطی کرے، اس کے بدلے میں ایک گناہ لکھا جائے، ایک نیکی کرے اور اس کے بدلے میں 10 گناہ، 10 نیکیاں، اور 10 سے بڑھ کر 70، 70 سے بڑھ کر 70,000، 70,000 سے بڑھ کر 70 لاکھ یا 70 کروڑ نیکیاں اللہ اسے نواز دے اس بندے کو۔ یہ اللہ کا فضل، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک اور بات بھی سنتے چلے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، جب بندہ غلطی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ایک غلطی بھی اس کی نہیں لکھے گا، ایک گناہ بھی اس کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی نیکی نہیں کیا، صرف نیکی کا ارادہ کرتا ہے، فرشتے کو حکم ہوتا ہے اس بندے کے نیک ارادے کی وجہ سے ایک نیکی لکھ دی جائے۔ صرف نیکی کے ارادے کے بدلے میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ کا کرم دیکھو، اللہ کا فضل دیکھو، انسان نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن ایک گناہ بھی اس پر نہیں لکھا جا رہا ہے، لیکن جب نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کے نیکی کا ارادے کی وجہ سے ایک نیکی لکھ دی جائے۔ یہ رہا فرق دونوں کے درمیان۔ یہاں رک کر افسوس اس بات پر مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ اللہ کا فضل اور کرم ہوتے ہوئے، اللہ کا عدل ہوتے ہوئے
میری اور آپ کی زندگی میں گناہوں کے درجات اتنے بلند دینے کے باوجود نیکیوں کے گناہوں کو اللہ رب العالمین اتنا کم کر دینے کے باوجود اور نیکیوں کو 1 سے لے کر 10، 10 سے لے کر 70، 70 سے لے کر جس کا پرسنٹیج سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اس کی کوئی انتہا نہیں، اتنی بلند درجات تک نیکیوں کو اللہ لکھ دیتا ہے اور لکھوا دیتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد ایک ہی گناہ لکھ دیا جاتا ہے، پھر فرشتے کو کہا جاتا ہے ابھی اس کو مستحکم مت کر، دیکھتا رہو کہ انسان شاید توبہ کر لے، گناہ تو ہوا ہے اس سے، غلطی تو ہوئی ہے اس سے، میرا بندہ شاید توبہ کرنے کے لیے فوراً واپس آ جائے۔ روک دیا جاتا ہے، انتظار کروایا جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، سوال یہ ہے میرے اور آپ سے، سوال یہ ہے میرے اور آپ سے کہ جب اللہ رب العالمین اتنا فرق رکھنے کے باوجود میری اور آپ کی زندگی میں گناہ زیادہ ہے یا نیکیاں زیادہ ہے؟ گناہ زیادہ ہے یا نیکیاں زیادہ؟ ہر آدمی جائزہ لے۔ اللہ نے اتنا فضل کیا میرے اور آپ کے اوپر کہ نیکیوں کو بڑھا کر دے رہا ہے، گناہ کو گھٹا کر دے رہا ہے، اس کے باوجود بھی میری اور آپ کی زندگی میں کس کا پرسنٹیج زیادہ ہے بھائی؟ صبح سے شام تک گناہ کا پرسنٹیج زیادہ ہے۔ اگر اللہ یہ قانون رکھ دے کہ نیکی کرنے والوں کو ٹھیک ہے آخرت میں نیکی کا بدلہ دے دیا جائے گا، گناہ کرنے والوں کو گناہ کا انجام بھگتنا پڑے گا، توبہ استغفار کا مرحلہ نہ ہوگا، تو بتاؤ دوستو ہم میں سے کتنے آدمی اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ کتنے آدمی اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ اگر اللہ کا رحم و کرم نہ ہو، اللہ اگر توبہ کا دروازہ نہ کھلا رکھتا تو ہم میں سے کتنے آدمی اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں دوستو؟ ہم میں سے شاید کہ کوئی نہ بچے، شاید کہ کوئی نہ بچے۔ اللہ نے اتنا کرم میرے اور آپ کے اوپر کیا کہ اللہ نے گناہ کرنے کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ آئیے وہ بھی میں اور آپ جانتے چلیں کہ توبہ کے دروازہ، توبہ اور گناہ اور استغفار کو کیا کہا جاتا ہے۔ مختصر طور پر آپ کو بتاتا چلوں گناہ کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسم ما حاکا فی صدرک، اسم وہ ہے، گناہ وہ ہے جب انسان اس کو انجام دیتا ہے یا انجام دینے کے قریب جاتا ہے، اس کے دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں ایک قسم کی ایسی فرقت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ سکون اور اطمینان حاصل نہیں کرتا۔ اس کے بعد حبیب کائنات نے فرمایا وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تم ناپسند کرو گے اس گناہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، اور تمہیں شرمندگی محسوس ہوگی، اور تم شرمندہ ہو جاؤ گے کہ لوگوں کے سامنے اس کا ذکر نہ ہو۔ میرے معزز نوجوانوں، میرے معزز مسلمانوں، آج یہ صفت ہمارے اندر بہت کم ہے۔ آج ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور فخر سے بھی کہتے ہیں، ہم غلطی بھی کرتے ہیں اور فخر سے بھی کہتے ہیں، ہم سنیما کو بھی جاتے ہیں اور آ کر فخر سے کہتے ہیں کہ فشو ہم نے دیکھا ہے، پہلی ٹکٹ ہم نے لی ہے، پہلے دن ہم نے دیکھا ہے۔ یہ فخر کے ساتھ میں اور آپ کہتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، پھر گناہ پر اتراتے ہوئے، گناہ پر فخر کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنے فرینڈ سرکل میں آ کر کہتے ہیں ہم نے فلاں کام کیا، ہم نے فلانی کام کیا، ہم سے فلاں فلاں کے ساتھ ہم نے فلانی بدکاری کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کرنے کے بعد انسان اگر شرمندہ ہوتا ہے، گناہ کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو کیے گئے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے تو وہی گناہ ہے۔ اگر گناہ کرنے کے بعد میں اور آپ شرمندہ نہیں ہوتے ہیں تو بتاؤ میرے اور آپ کی دل کی کیفیت کیا ہو گئی ہوگی؟ یعنی میرا اور آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے، میرا اور آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ یہی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا گناہ کرنے کے بعد گناہ کا ذکر کرنے کی وجہ کرنے سے انسان شرمندہ ہوتا ہے، لیکن آج شرمندگی میرے اور آپ کے اندر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ گناہ کرتے کرتے اتنے مردہ دل ہو گئے کہ ہمیں اپنے گناہ پر شرمندگی بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کو توبہ کتنی پسند ہے وہ بھی آپ کے سامنے بتاؤں۔ اس کے بعد توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں الرجوع من المعصیت الی الطاعہ، توبہ ہے گناہ سے یو ٹرن لے کر اللہ کے جانب رجوع ہونا، یہی توبہ ہے۔ انسان گناہ کے راستے پر چلتا ہے لیکن فوراً اسے احساس ہوتا ہے مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، فوراً یو ٹرن لیتا ہے، رجوع کرتا ہے کدھر؟
इलत्ता, अल्लाह की इताअत की तरफ, अल्लाह के दरबार की तरफ फौरन अपने आप को मोड़ लेता है। यही तौबा है। गुनाह से यू टर्न लेकर अल्लाह के दरबार में रुजू होना, अल्लाह के जानिब रुजू होना, यही तौबा है। और इस्तिग़फ़ार किसे कहते हैं? इस्तिग़फ़ार कहते हैं तलबुल मग़फ़िरा बिद्दुआ, अपने गुनाहों की तौबा मांगना, अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगना दुआओं के ज़रिए, यही मग़फ़िरत है। तो आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन को तौबा कितनी पसंद, इस हदीस से हम सुने। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दोनों हाथ को फैला कर रखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दोनों हाथों को फैला कर रखता है, रात में फैलाता है सुबह तक, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसलिए फैलाता है कि कोई बंदा जो दिन में तौबा गुनाह करता है वो आए रात में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, और सुबह में, सुबह से लेकर रात तक फिर फैलाता है। इस वजह से फैलाता है कि रात की तारीकी में जिन्होंने गुनाह किया वो आए अल्लाह के दरबार में दिन में तौबा मांगे। रावी हदीस कहते हैं आका ने फरमाया कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दोनों हाथों को उस दिन तक खुला रखेगा जिस दिन तक के सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकलेगा। उस दिन तक अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को मौका देता है कि किए गए गुनाह पर आओ, तौबा मांग लो, मगफिरत मांग लो, मैं तुम्हें मगफिरत मांगने तौबा करने के लिए अगर तुम आते हो तो मैं तुम्हारी तौबा कबूल करने के लिए तैयार हूं। इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फरमाया, या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इन लोगों को ऐलान कर दो, ऐ मेरे बंदो जो अपने आप पर जुल्म किए, ऐ मेरे बंदो जिन लोगों ने गुनाहों की पादाश में और गुनाहों की दलदल में फंस गए हैं, अपने आप को मायूस ना पाओ, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाना। गुनाह तो तुमसे हुआ है लेकिन अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। आओ अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाओ, अल्लाह के दरबार में तौबा मांगो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार हूं। ये अल्लाह गफूर और रहीम है। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया कि अल्लाह को तौबा कितनी पसंद है, ये भी सुनते जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह के पास अशद्द फरहा, अल्लाह अशद्द फरहन, अल्लाह उस वक्त बेहद खुश होता है जब बंदा गुनाह कर कर शर्मिंदा होकर उसके दरबार में आता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश होता है। अल्लाह को बेइंतहा खुशी होती है। जिस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील से एक हदीस सुनाया कि एक मुसाफिर जब पूरे सामान के साथ जाता है, उसका पूरा सामान गुम हो जाता है, तने तना जंगल और बियाबान में रह जाता है, अब उसके अलावा कोई बचने का रास्ता नहीं सिवाय मौत के, उस मौके पर फिर उसका सामान मिल जाता है तो बंदा जितना खुश होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे भी कई गुना ज्यादा खुश हो जाता है जब बंदा अल्लाह के दरबार में रुजू करता है। और बाज़ आगे चढ़कर बताया गया, जब बंदा गुनाह करता है, गुनाह के बाद तौबा करता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के दरबार में वो बंदा जब गुनाह करने से पहले एक पोजीशन पे रहता है, गुनाह करने के पहले एक मुकाम पर रहता है, और उसके बाद वो बंदा जब तौबा करता है अल्लाह के दरबार में, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका पोजीशन बढ़ा देता है। देखो गुनाह किया, गुनाह करने के बाद अल्लाह के दरबार में तौबा करता है, उसका पोजीशन बढ़ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल खत्ताईन तव्वाबून, अल्लाह के दरबार में सबसे बेहतरीन गुनहगार वो है। क्या कभी हम किसी शराबी को अच्छा शराबी बोलेंगे? कभी किसी जुआड़ी को हम अच्छा जुआड़ी बोलेंगे? कभी गाली गलोच करने वाले को अच्छा गाली गलोच करने वाला कहेंगे? लेकिन आइए अल्लाह की शरीयत क्या कहती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बेहतरीन गुनहगार वो है गुनाह भी हो जाए उससे गिड़गिड़ाए अल्लाह के दरबार में आकर तौबा कर ले, ये अल्लाह की नज़र में बेहतरीन गुनहगार है। गुनाह तो होता है इंसान से, इंसान होने के बाद बावजूद गुनाह करता है, लेकिन गुनाह पर इतराता और निडर नहीं होता, अल्लाह के दरबार में रुजू होता है और गिड़गिड़ाता है और रोता है। उसके बाद अल्लामा इब्न क़य्यिम की एक किताब के हवाले आपके बताता चलूँ, अल्लाह इंसान से कितना खुश होता है उसके लिए अपनी किताब मदारिज सालिहीन में लिखते हैं कि एक माँ, हमने एक जगह खड़े हुए थे, एक माँ बच्चे को मारती है, बच्चा रोता है, उसके बाद दरवाज़ा बंद कर बाहर ढकेल देती है, दरवाज़ा बंद कर बाहर ढकेल देती है। जब बाहर चले जाता है बच्चा
تو بچہ تھوڑی دیر جاتا ہے آگے بڑھ کر ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں، میں روتا ہوں تو کوئی مجھے پکڑانے والا نہیں، تو واپس گھر آ جاتا ہے، گھر کے پاس آتا ہے، دروازہ بند ہے، تو گھر کی دہلیز پر اپنے کلا لگا کر سو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں کو رحم آتا ہے، دروازہ کھولتی ہے کہ کہاں ہے میرا بیٹا، دیکھتی ہے اپنے پیروں کے پاس ہے، پیروں کے پاس بچے کو دیکھتی ہے تو فوراً اٹھا لیتی ہے اپنے بچے کو، اپنے سینے سے لگاتی ہے، ماں کی ممتا جاگ اٹھتی ہے، روتی ہے، اپنے بچے سے کہتی ہے بیٹا میں کتنے بار تجھے سمجھایا، میں کتنے بار تجھے بتایا کہ غلطی مت کر، مجھے غصہ مت دلا۔ اللہ کا علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس ماں کی ممتا سے بھی زیادہ رحم کرتا ہے، خوش ہوتا ہے جب بچہ اللہ کے دربار میں، بندہ اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے لوٹ آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، چیلنج کے طور پر لوگوں سے سوال کیا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، لوگوں تم گناہ تو کرتے ہو، اللہ کے علاوہ کوئی ہے تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ نہیں ہے، تو پھر آؤ اللہ کے دربار میں، پھر آؤ اللہ کے دربار میں اپنے کیے گئے گناہوں کی توبہ مانگ لو۔ میرے سامعین، میں پوچھتا ہوں مجھ سے اور آپ سے سوال ہے کہ اس رمضان میں ہم نے اپنے گناہوں کی کس قدر توبہ مانگی؟ کیا کبھی ہم نے رویا ہے؟ کبھی آنسو بہایا ہے تنہائی میں بیٹھ کر؟ کبھی گڑ گڑایا ہم نے؟ رمضان تو ختم ہو رہا ہے نا، بس چند گھنٹے باقی ہے، گنتی کے چند گھنٹے باقی ہے رمضان کے۔ ایسے موقع پر بھی اگر ہم نے توبہ نہیں کی، اگر ہم نے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں مانگی، اللہ کے نبی اور جبرائیل کے اس بد دعا کے مستحق ہو جائیں گے جس میں کہا گیا کہ رمضان کے مہینے کو پانے کے بعد اگر اپنے گناہوں کی توبہ بخشش نہ کروا لیا تو وہ بد نصیب انسان ہے، کہا گیا۔ کہیں میں اور آپ اس حدیث کے مستحق نہ بن جائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ کا دروازہ کب تک کھلا رہے گا؟ دو باتیں یہاں پر سنتے چلیں کہ پہلی بات، جب ما لم یغرغر، جب تک انسان کو سکرات کی حالت، اپنی حلق تک اس کی روح نکلنے کا وقت آتا، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ یغرغر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ انسان کے منہ میں غذا کوئی پتلی پانی وغیرہ ڈالا جاتا ہو، واپس آنے لگتا ہے، جب پانی واپس آ گیا یا لکوڈ واپس آ گیا، سمجھو کہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اس سے پہلے تک توبہ مانگ لو۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رکھتا ہے اللہ رب العالمین جیسے سورج ادھر سے نہ نکلے۔ یہ کیوں؟ اللہ رب العالمین کو جب شیطان نے آ کر چیلنج کیا کہ اس انسان کے ذریعے تو نے مجھے دھتکارا، تو نے مجھے جنت سے نکالا، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے، میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، میں تیرے بندوں کو لے کر جہنم میں جاؤں گا۔ اللہ کی رحمت کو دیکھیے، اللہ نے کہا جا تجھے میں مہلت دیتا ہوں، تو میرے بندوں کو گمراہ کرتے جانا، میرا بندہ قیامت کی صبح تک توبہ کرتے رہے گا، میں ان بندوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ میرے بندوں، اگر تم اپنے آپ کے گناہوں کے آسمان کے برابر بھی گناہ لے کر آ جاؤ، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے بندو، تم آسمان کی بلندیوں تک گناہ لے کر میرے دربار میں آ جاؤ، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ اخلاص کی توبہ ہو۔ اس کے بعد ایک حدیث میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے کہلوایا، اے میرے بندو، اگر تم موت کے بعد حشر کے میدان میں میرے پاس اس حالت میں آتے ہو کہ تم گناہ کے انبار لے کر آتے ہو، اگر میرے ساتھ شرک نہیں کیے ہو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین ہمیں بخشش دینے کے لیے، ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہم کتنی معافی مانگتے ہیں اللہ کے دربار میں، کتنی بخشش مانگتے ہیں اللہ کے دربار میں، کتنی توبہ مانگتے ہیں اللہ کے دربار میں۔ کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار ہیں؟ نعوذ باللہ، معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کتنے دن توبہ کرتے تھے؟ کون بتائیں گے؟ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں 70 مرتبہ روزانہ مانگتا ہوں۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی 100 مرتبہ توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ اور جب بندہ استغفر اللہ کہتا ہے، جب بندہ اپنی زبان سے استغفر اللہ کہتا ہے تو ایک صدقے کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، ایک صدقے کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ حاضرین،
وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اور کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن ایک بات آپ اس بات کو سنتے چلیے کہ انسان توبہ استغفار کرتا ہے، انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک اہم بات سن لیجئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کفار مکہ نے، دشمنان مکہ نے کہا کہ اے محمد کہو تم عذاب مانگو اللہ سے، دیکھیں گے عذاب کیسے ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان لوگوں کے اندر موجود رہیں گے ہم ان پر عذاب نہیں نازل کریں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک یہ بندے توبہ استغفار کرتے رہیں گے اس وقت تک ان پر ہمارا اللہ کا عذاب آسمان سے نہیں آئے گا۔ میرے معزز حاضرین، آج جو اللہ کا عذاب میرے اور آپ کے سر پر منڈلا رہا ہے، چاہے مہنگائی کی شکل میں ہو، چاہے کرونا کی شکل میں ہو، چاہے فسادات کی شکل میں ہو، چاہے مسجدوں پہ حملہ کی شکل میں ہو، چاہے مسلمانوں کی عزت و آبرو کے کھلواڑ کی شکل میں ہو، یہ ساری وجوہات ہم نے توبہ استغفار کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کریں گے، اللہ کے دربار میں گڑ گڑائیں گے، ہر آدمی انفرادی طور پر توبہ استغفار کرنا ہے، کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے۔ صبح سے شام تک میری اور آپ کی زندگی میں کبھی ہم آنکھوں کا گناہ کرتے ہیں، کبھی زبان کا گناہ کرتے ہیں، کبھی کان کا گناہ کرتے ہیں، کبھی ارادوں کا گناہ کرتے ہیں، کبھی ہاتھ اور پیر کا گناہ کرتے ہیں۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ قدم پر توبہ استغفار کرتے رہے۔ یہ توبہ استغفار کے فائدے اور شرائط آپ کو بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں۔ توبہ کے لیے سب سے پہلی شرط ہے کہ انسان شرک سے پاک ہونا ہے، اخلاص اس کے اندر ہونا ہے، للہیت توبہ ہونا چاہیے۔ ٹائم پاس کے لیے توبہ مانگو تو قبول نہیں ہوگی، توبہ مانگو تو پورے اخلاص کے ساتھ مانگو۔ اس کے بعد کہا گیا کوئی بدعتی توبہ کرتا ہے اللہ کے دربار میں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں بدعتی کی توبہ اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ بدعتی نے نبی کی رسالت کو مکمل نہیں مانا، اس لیے وہ کافر ہے، اس لیے کہ وہ کافر ہے، ایمان مکمل نہیں ہوا اس کا، نبی کی رسالت کو اس نے نہیں مانا، اس لیے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کہا گیا گناہ پر نادم ہونا، گناہ پر شرمندہ ہونا، اپنے کیے گئے گناہ پر شرمندہ ہو کر اللہ کے دربار میں توبہ مانگنا اور کہنا کہ دوبارہ یہ گناہ میں ہرگز نہ کروں گا۔ ہم رمضان میں دعا کرتے ہیں، رمضان ہوتے ہی پھر گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے رہتے، عید کے دن ہی سنیما کی ٹکٹ خریدتے ہیں، عید کے دن ہی سنیما کو جانے کی تیاری کرتے ہیں، عید کے دن ہی شراب کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں۔ میرے معزز نوجوان بھائیوں، میری نوجوان بہنوں، یاد رکھو اگر اس رمضان سے اگر ہم نے سبق نہیں لیا، بعید نہیں ہے تاتاریوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کیا وہ ظلم میرے اور آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ایسا ظلم تاتاریوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا، اینٹ کے اینٹ بچا کر چھوڑ دیا، ننھے معصوم بچوں کے خون کی ندیاں بہائی، نوجوانوں کو قتل کیا، بزرگوں کی بزرگی سے کھیلا گیا، ہماری مسلمان بہنوں کی عزت کو کھلواڑ کیا گیا۔ وہ دن ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی آ جائے اگر ہم آج بھی نہ بدلے۔ اس کے بعد غلطی کی اصلاح کرنا ہے، اور اس کے بعد ہے اگر بندہ انسانوں کے ساتھ، اگر کسی انسان کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ گناہ غلطی کیا ہے تو اس سے معافی مانگنا، حقوق العباد، حقوق کے دوسروں کے ساتھ، جس کے ساتھ میں نے کیا اس کے ساتھ میں معافی مانگنا۔ اس کے بعد بہت اہم شرط یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ انسان اگر توبہ مانگتا ہے اللہ کے دربار میں، پھر جا کر وہی سگریٹ پینے والے کے ساتھ، پھر جا کر وہی جھوٹ بولنے والے کے ساتھ، پھر جا کر وہی شراب پینے والے کے ساتھ، پھر جا کر وہی غلط کام کرنے والے کے ساتھ بیٹھتے رہے گا تو اصلاح نہیں ہوگی اس کی۔ اس لیے اسلام میں شرط رکھا گیا نیک لوگوں کی دوستی اختیار کرو، اپنے محلے کے امام سے اپنا رشتہ قائم رکھو، اپنے محلے کے مؤذن سے اپنا رشتہ قائم رکھو، اپنے محلے کے بزرگوں سے اپنا رشتہ قائم رکھو، تب جا کر ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے بجائے ہم محلے کے عیاش لوگوں کے ساتھ، محلے کے ایسے لوگ جو گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، سگریٹ غیر عادتیں ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اگر ہمارا تعلق رہے گا یقین مانو کہ ہمیں توبہ کی توفیق بھی شاید کہ نہ ہوگی۔ لہٰذا اس کے علاوہ توبہ کا فائدہ آپ کو بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا، جس کو قرآن میں اللہ نے کوڈ کر دیا کہ تم اپنے گھر میں مال چاہتے ہو نا تو توبہ استغفار کر لو، اگر تم اپنے گھر میں اولاد چاہتے ہو نا توبہ استغفار کر لو، تم اپنے گھر میں سکون چاہتے ہو نا توبہ استغفار کر لو، تم ایک خاص مکان چاہتے ہو نا
توبہ استغفار کر لو. تم جائیداد اور پراپرٹی چاہتے ہو نا, توبہ استغفار کر لو. تم دنیا کی ہر نعمت چاہتے ہو, دنیا کی ہر نعمت تمہیں ملنے کے لیے ایک ہی شرط ہے, وہ توبہ استغفار ہے. توبہ استغفار کر لو, اللہ دنیا کی نعمتوں سے تمہیں نواز دے گا اور آخرت میں جنت سے نواز دے گا. معزز حاضرین, یہ چند باتیں تھے جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک کہنے والے کو اور سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے خطاؤں کو بخش دے. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ یہ آخری رات ہے اللہ اس رمضان کی, ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ سال پھر ہم اس میں جاگ سکے کہ نہ جاگ سکے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ ہمارے خطاؤں کو بخش دے. اللہ اے اللہ تو غفور اور عفو ہے, اللہ تو توبہ کو پسند کرتا ہے. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, یقیناً ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے. اللہ ہم نے جان کر انجان کر جو بھی گناہ کیے, جسے ہمیں یاد ہے اور بھول گئے, اے اللہ سب گناہوں کو تو معاف فرما دے. اللہ سب خطاؤں کو تو بخش دے. اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے. اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے. اللہ یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا رحمان الدنیا والآخرہ, یا رحمان الدنیا والآخرہ, یا رحمان الدنیا والآخرہ. اے اللہ ہم پر رحم فرما, ہم پر کرم فرما, ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے. ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ سب کو صحت عطا فرما, تندرستی عطا فرما. ہم میں سے جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں اے اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے, شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. ہم میں سے جو بھی آدمی اللہ قرض میں ہے اللہ قرض ادا کرنے کے راستے فراہم فرما دے. اللہ آج اس مہنگائی کے دور میں ہر گھر قرض میں ڈوبا ہوا ہے, اللہ اے اللہ قرض ادا کرنے کے راستے فراہم فرما دے. اللہ اے اللہ قرض ادا کرنے کے راستے فراہم فرما دے. اللہ اے اللہ آج کی مہنگائی سے ہر انسان پریشان ہے, خصوصاً تیرا نام لینے والے مسلمان بہت پریشان ہیں. اے اللہ تو ہمارا مددگار بن جائے, اللہ تو ہمارا مددگار بن جائے. اللہ اے اللہ ہم میں سے جن کے بھی معاملات اے اللہ کچھ بھی معاملات پریشان ہیں اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما لے. چھوٹے بڑے ایکسیڈنٹوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لے, ہمارے بچوں کی حفاظت فرما لے. اے اللہ اچانک آنے والی موت سے ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ ایکسیڈنٹ کی موت سے ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ جو بھی بلائیں مصیبتیں آ رہی ہیں اللہ ان تمام سے ہم امت مسلمہ کی تو حفاظت فرما لے. اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان میں امن و شانتی نازل فرما دے. اے اللہ جو بھی رہنما ہمارے ہیں اے اللہ ان رہنماؤں کے دلوں میں تیرا ڈر خوف کو کوٹ کوٹ کر بھر دے. اللہ اے اللہ ان کے دلوں میں اللہ اسلام کی محبت ڈال دے, ہر شر سے اللہ حفاظت فرما لے. اے اللہ ہماری حفاظت فرما لے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جو بھی اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما, تندرست عطا فرما اور ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما. جن کے ماں باپ توحید کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما لے, ان کی خبروں کو کشادہ فرما دے. اے اللہ خصوصاً ہمارے وہ اساتذہ کرام جنہوں نے اللہ ہمیں پڑھایا اور ہمیں سمجھایا سکھایا, ان تمام جو بھی زندہ ہے اللہ ان کو صحت دے, تندرستی دے, ان کے نیکیوں قبول کر لے. جو اساتذہ دنیا سے چل بسے ہیں اے اللہ ان کے خبروں کو نور سے منور فرما دے. آمین یا رب العالمین. اے اللہ خصوصاً اس رمضان کے مہینے میں اے اللہ تمام مساجد میں جو بھی خدمت کرتے ہیں اللہ جن نوجوان بزرگ اے اللہ جو بھی خدمت کرتے ہیں ان کی خدمات کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کو صحت عطا فرما, تندرستی عطا فرما. اے اللہ آخر میں ہم ان ماں اور بہنوں کو نہیں بھول سکتے جو ماں بہنیں اس گرمی کے موسم میں سحری اور افطار کے ٹائم پر گڑ گڑا کر توبہ مانگتی ہیں, سحری کا انتظام کرتی ہیں. اے اللہ ان ماں اور بہنوں کے حق میں اللہ مغفرت کر دے, ان کو جنت کی کھڑکیاں کھول دے. اے اللہ ان کی خبر کو اللہ کشادہ کر دے. اے اللہ جو بھی دنیا کی تکلیفیں ہیں اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما لے. اے اللہ ان ماں بہنوں کی تکلیفوں کو دور فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.